گیا کہ میلاد کا مطلب ولادت یا پیدائش ہے، تو کیا قرآن مجید فرقان حمید سے میلاد النبی ثابت ہے یا نہیں؟ جب قرآن کریم کو عقیدت، احترام، عشق و محبت اور ایمان کی روشنی سے پڑھا تو پتہ چلا کہ قرآن مجید نے آقا کریم علیہ والسلام کے میلاد کا ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کے بھی میلاد کا ذکر فرمایا، اور قرآن ہی میلاد انبیاء کے تذکرے کے بعد سلام پڑھنے کا بھی اعلان کرتا ہے۔ ان آیات میلاد انبیاء کرام کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی زینت بناتے ہیں، اور اب انہی آیات کا میں مختصراً تذکرہ کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے میلاد پر ظاہر ہونے والے واقعات اور عجائبات اور خیر و برکت کے نزول کا بطور خاص ذکر فرمایا، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ان کے میلاد پر ملائکہ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور ان کو پیدا کرنے کا ذکر ملائکہ کے ساتھ بھی فرمایا، پھر ان کی جلوہ گری کے ساتھ فرشتوں کا سجدہ کرنا، جنت میں ساکن ہونا، اور پھر زمین پر تشریف لانے کے تذکرے بیان کیے۔ سورۃ القصص میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے میلاد نامے کو 50 آیات میں بیان فرمایا۔ بچپن اور جوانی کے تذکرے قرآن کریم نے فصاحت و بلاغت سے بیان فرمائے، مثلاً خطرے کی صورت میں دریا کی لہروں کے سپرد کر دینے، پھر والدہ کی بے قراری پر واپس لوٹا دینا، اور ماں کا پرورش کرانا اور دودھ پلانا، یہ سب میلاد کلیم اللہ ہے۔ سورہ آل عمران میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کا میلاد، جو کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی امی جان ہے۔ کون ہے عیسیٰ؟ جو ہمارے آقا کریم علیہ والسلام کے محفل کرنے والے ہیں، ان کے میلاد کی محفل کو سجاتے ہیں، اور اپنی امت کو جمع کر کے آمنہ کے لال کی محفل میلاد بنا کر یہ کہتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی وہ خوشخبری عطا کر رہے ہیں کہ میرے بعد وہ تشریف لا رہے ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ سامعین محترم، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے میلاد پر بے موسم پھل عطا ہوئے۔ اس مقدس مقام اور محراب میں جہاں پر آپ تشریف فرما تھیں، اس کے توسل سے حضرت زکریا اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر میلاد یحییٰ بیان کیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سے لے کر ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت عطا فرماتا ہے یحییٰ کی، پھر ان کے کمالات کا ذکر کیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ابھی حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی ہے، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، فقط دعا کی قبولیت پر ہی میلاد کا ذکر شروع ہو گیا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد نامے کا تذکرہ سورہ آل عمران میں تفصیل سے موجود ہے، یہاں پر بھی بشارت مل رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور یہاں تو فصاحت و بلاغت کا کمال نظر آتا ہے۔ ولادت باسعادت کی تمام تر کیفیات اور کمالات، جیسے چشمے کا عطا ہونا، تازہ کھجوروں کا ملنا، اور وہ کمالات کے پنگھوڑے میں شیرخوار ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور کتاب شریعت کے ملنے کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر ان میلاد ناموں کے بیان پر سلام پڑھا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم اہل سنت کا عمل ہے، اور ہم اہل سنت اسی عمل پر عمل پیرا ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ محفل ذکر انبیاء ہو یا محفل میلاد النبی علیہ والسلام، اس کے بعد سلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے سلام علی المرسلین، اور میلاد یحییٰ اور میلاد عیسیٰ علیہ السلام پر خصوصی طور پر وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور یحییٰ پر سلام ان کے یوم میلاد پر اور یوم وصال پر، اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پر فرمایا
वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा अबअसु हय्या, यानी मुझ पर सलाम मेरे यौम मिलाद पर और मेरे यौम विसाल पर, और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। ये तरीका, ये सुन्नत अल्लाह करीम की सुन्नत मुबारका है, और हम अहले सुन्नत इसी तरीका सुन्नत पर अमल पैरा है। पहले मिलाद और फिर सलाम। और ये भी मालूम हुआ कि अंबिया के यौम मिलाद पर भी सलाम पढ़ो और यौम विसाल पर भी सलाम पढ़ो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। और बादशाह अंगेज नासिर तो सिर्फ गुमराही फैलाने की गरज से हमारी इस मुबारक ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 12 वफात कहते हैं। ये कहना यकीनन गलत है, क्योंकि मशहूर मुफस्सिर, मुहद्दिस और मुअर्रिख हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया के दूसरे जिल्द में सफ़ा नंबर 531 पर फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक 2 रबीउल अव्वल पीर के रोज हुआ, और यही शरारती लोग हमारी इस ईद को बिदअत और शिरक कहते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ चाहूँगा इनको इनके अकाबरीन का फतवा दिखा दूँ। अर्ज करता हूँ, सुन लीजिए। इनके एक अहले हदीस आलिम हैं नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, इनका जोशीला फतवा देख लीजिए। और ये दिल्ली की छपी हुई अश्शमामतुल अंबरिया के सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद है। ये क्या फतवा दे रहे हैं? कहते हैं कि जिसको हजरत के मिलाद का हाल सुनकर फरहत हासिल ना हो और इस नेमत के मिलने पर वो अल्लाह का शुक्र अदा ना करे, वो मुसलमान ही नहीं। तो क्या ख्याल है ऐसे इन बदबख्तों के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में, जो हमारी इस ईद मिलादुन नबी को शिर्क कहते हैं, बिदअत कहते हैं, जिनको फरहत नहीं होती? अब इस पर ये मुनाफिकीन क्या कहेंगे? सच तो फिर सच है। इसके जिम्मेदार नवाब साहब हैं जो उन्होंने फतवा दिया है। सच है वो निकल जाता है, चाहे ज़बान से निकल जाए चाहे कलम से निकल जाए। और एक और तहरीर मौलाना अब्दुर रहमान जामी शवाहिदुन नबुव्वत सफ़ा नंबर 47 पर फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की खुशी मनाना खुश नसीबी की अलामत है। इसका मतलब है हम सब लोग खुश नसीब हैं कि अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद को मना रहे हैं और खुशी से मना रहे हैं। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद से मिलाद अंबिया का जिक्र कर दिया, इसके बाद इनकार तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब हम मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे भी कुरान मजीद से पेश करते हैं। यूँ तो पूरा कुरान ही नात मुस्तफ़ा है, आमद मुस्तफ़ा है, हुस्न मुस्तफ़ा है, कमालात मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा है। लेकिन वक्त की किल्लत भी है। आज 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से 12 आयात ही पेश खिदमत है। इरशाद होता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमा रहा है, या नबी हमने आपको तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। यहाँ पर भेजने का ऐलान है, अल्लाह ताला मिलाद का जिक्र फरमा रहा है और सिर्फ भेजने का ऐलान नहीं फरमा दिया, बता रहा है कि रहमत बनाकर भेजा है। मुनाफिकीन के दिलों पर ताले लग गए, मोहरें लग गई हैं इन पर, जो ये गौर नहीं करते, अल्लाह ताला के फरमान को भी नहीं समझते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यानी अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। यहाँ नूर के आने का बयान फरमाया, साबित हुआ कि अल्लाह ताला का एहसान है आका और अल्लाह की रहमत और नूर है। फिर ऐलान होता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास मेरे रसूल रब की दलील बनकर आ गए। और फिर एक और आयत समाअत फरमाइए, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। और वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा।
یہاں ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجنے کا اعلان ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام ہدایت اور حق کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا۔ یہاں بھی میلاد کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ میلاد النبی منا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ آج کل بہت منکرین ہیں اس پر کئی حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اس آیت کریمہ میں لامکان کی محفل میلاد کا تفصیل سے ذکر فرما دیا اور انبیاء سے وعدہ لیا، اقرار لیا، اور یہ ولادت مصطفیٰ سے قبل میلاد لامکان کا تذکرہ قرآن مجید ہی بیان کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ فرمایا میرے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے شہر ولادت کی کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کے باپ دادا کی قسم، اور یہ قسم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ دادا کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں قسم کعبہ کی نہیں اٹھائی، حالانکہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، مگر قسم اٹھانے کی وجہ اور سبب ہے کیا؟ انت حل بهذا البلد، کہ میرے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، مجھے اس شہر کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی شہر مکہ مکرمہ میں ہزاروں سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء تعمیر بیت اللہ کی فراغت کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ دعا کیا مانگی آپ نے؟ آپ دعا مانگ رہے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام آمین فرما رہے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا۔ ماشاءاللہ۔ مولا تیرے گھر کی تعمیر کی مزدوری مانگتے ہیں، کیا؟ مولا کعبۃ اللہ ہم نے بنایا، اب اسے بسانے والا محمد عربی بھیج دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں انداز دیکھیے دعائے خلیل قبول کیسے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور یہاں بھی میلاد النبی کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کے بھیجنے کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر اعلان ہے رسول کے بھیجنے کا، اور پھر ایمان والوں پر یہ احسان ہے۔ بے شک قید لگا دی ایمان والوں پر، یہود پر نہیں لگائی، نصارہ پر نہیں، ہندوؤں پر نہیں، سکھوں پر نہیں، کافروں اور بے ایمانوں پر نہیں قید لگائی۔ وہ میلاد کیوں منائیں گے؟ کس لیے منائیں گے؟ آقا صرف ایمان والوں کے ہیں۔ میلاد النبی ذکر میلاد وہی کریں گے جو ایمان والے ہیں، بے ایمانوں اور کافروں کا میلاد نہیں ہے۔ یہ احسان فقط مومنوں پر ہے اور وہی میلاد منائیں گے۔ اور جس رسول کی دعائیں خلیل اللہ اور ذبیح اللہ مانگ رہے ہوں، اسی رسول کے میلاد کی بشارت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام محفل میلاد النبی سجا کر کیسے اعلان فرما رہے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بلکہ یہاں وہ اعلان نہیں فرماتے، وہ خوشخبری عطا کر رہے ہیں، وہ بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد وہ تشریف لا رہے ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ اور تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے نبوت اور رسالت میں جشن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مناتے رہے ہیں اور اعلانات کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے انا دعوت ابراہیم، کہ میں دعائے خلیل ہوں، و بشارت عیسیٰ،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ان کی خوشخبری ہوں، ورؤیا امی اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ سامعین محترم، ولادت مصطفیٰ علیہ وآلہ السلام کا مہینہ آ گیا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام جو تمام انبیاء کے پیغام رساں بارگاہ مصطفی علیہ وآلہ السلام میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا پیغام یوں سناتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے یعنی آپ کی خوشی کے لیے بلند کر دیا، جیسے کلمہ میں، اذان میں، خطبہ میں اور نماز میں اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی میرے حبیب جب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ ذکر مصطفیٰ علیہ وآلہ السلام کو کہاں تک بلند کیا جائے؟ سامعین محترم، یوں سمجھو کہ جہاں ساری بلندیوں اور رفعتوں کی انتہا ہے، وہیں سے رفعت ذکر مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ 12ویں آیت کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی میرے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ کہ یہ دنیا کے تمام دنیا کے ہر مال و دولت سے بہتر ہے۔ ان آیات میلاد النبی کو بار بار پڑھیے، یہی تو میلاد النبی علیہ وآلہ السلام ہے، اور یہ اللہ کریم کی سنت مبارکہ ہے جو ہم اہل سنت اپناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ آمد رسول کریم علیہ وآلہ السلام پر ستاروں کا قریب آ کر جھکنا اور جھک کر چراغاں کرنا، ہم نے سنت ادا کی، ہم نے چراغاں کیا، اور یہ ہم نے اسی لیے چراغاں کیا کہ آمد مصطفیٰ پر ستاروں نے جھک کر چراغاں کیا، فرشتوں نے جلوس نکالا، آسمان سے زمین پر وہ جلوس کی صورت میں ہی اترے تھے، ہم نے وہ سنت ادا کی، جلوس نکالا۔ مشرق و مغرب میں جھنڈے لگائے گئے، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈا لگایا گیا، ہم نے سنت ادا کی، پرانے جنت نے مبارکباد پیش کی اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان باتوں کے بیان کرنے سے ان بدبختوں کے دل کڑتے ہیں اور ان کے جگر پھٹتے ہیں، انہیں 12 ربیع الاول کی آمد سے بخار چڑھتا ہے اور ذکر رسول دشوار دکھائی دیتا ہے، تو پھر ان بدبختوں سے کہنا چاہیے کہ ہمیں ذکر رسول سے یا عید میلاد النبی منانے سے منع کرنے کا کوئی بھی حکم دکھا دو، کہیں بھی دکھا دو، کوئی ایک حدیث یا کوئی بھی قول، لیکن معتبر قول ہو۔ یہاں تو ہر دوسرا بندہ کہہ دیتا ہے ان منافقین میں سے ہی، لیکن ہمیں کوئی معتبر قول دکھا دیا جائے۔ ان کے اکابرین کس فخر سے بیان کرتے تھے، عقائد علماء دیوبند اس کے صفحہ نمبر 46 پر درج ہے، سن لیجئے کیا کہا جا رہا ہے۔ ان کے اکابرین کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، حاشا کہ ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ آن حضرت کی ولادت شریفہ کا ذکر، بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کا تذکرہ بھی قبیح، بدعت اور حرام کہے۔ وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ سے ذرا سا بھی علاقہ ہے، ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستحب ہے، خواہ وہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول و براز اور نشست و برخاست اور بیداری ہو، خواب کا تذکرہ ہو۔ اور محدثین نے کتب احادیث کے باب قائم فرمائے۔ سامعین محترم، ترمذی شریف باب ما جاء فی میلاد النبی پڑھ لیجئے، اور پھر مشکات شریف کی اس حدیث کو پڑھ لیجئے کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ وآلہ السلام حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ہدانا لدیناہ ومن علینا بکا، یعنی کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر کر رہے ہیں
جس نے اپنے فضل سے دین کی ہدایت بخشی اور ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ اور سامعین محترم یہاں سنیے کہ آقا کیا فرماتے ہیں۔ یہ ایک حدیث بہت کافی ہے اس چیز کے لیے کہ جو ہمیں میلاد سے منع کرتا ہے اس کو یہ سنا دو، مستند ہے۔ آقا کریم ہم اہل سنت کے ذکر نبی جو ہم یہ ذکر کی محفل سجاتے ہیں اس کو تصدیق کرتے ہوئے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے حبیب ملنے پر ذکر کر رہے ہو۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایسا کرنے پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ مشکات شریف اور ترمذی شریف کی یہ روایت بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ صحابہ کرام بیٹھے انبیاء کرام کے کمالات اور خصائص کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اور کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ آقا کریم تشریف لے آئے اور اپنے غلاموں کی تمام گفتگو سن لی اور فرمایا قد سمعت کلامکم واعجبکم، انبیاء کے فضائل و کمالات کی محفل سجانے والوں، میں نے تمہاری تمام گفتگو سن لی، تم تعجب کر رہے ہو، ان کمالات پر تم کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، ہاں ہاں وہ ایسے ہی تھے، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہاں وہ بھی ایسے ہی تھے، عیسیٰ روح اللہ ہاں وہ ایسے ہی تھے، اور آدم صفی اللہ ہاں وہ بھی ایسے ہی تھے، اللہ مگر، آقا فرماتے ہیں مگر سنو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور اس پر سرکار فرماتے ہیں ولا فخر۔ حاضرین محترم یہاں غور فرمائیے کہ محفل سجانے والے صحابہ ہیں، انبیاء کی عظمتوں اور میلاد کا ذکر کرنے والے صحابہ ہیں، اور پھر دوران گفتگو آقا خود تشریف لے آتے ہیں اور گفتگو کو سن کر فرماتے ہیں کہ